کچھ لوگوں نے یہ دھندا چلا رکھا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی اور مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیا۔ مثلا اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نمازی نماز کے اندر یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے، اگر کسی غیر سے تم نے کچھ مانگا تو شرک ہو گیا، دین سے نکل گئے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ مستقل بذات کسی کو مددگار سمجھنا اور ہے، رب کی عطا سے کسی کو مددگار سمجھنا اور ہے۔ رب کی طرح کسی کو مددگار سمجھنا اور اس سے مدد مانگنا واقعی شرک ہے۔ رب کی عطا سے، رب کی مدد سے کسی کا مدد کرنا جائز ہے۔ اگر ہر مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین جب سد سکندری تعمیر کر رہے تھے، رب کریم نے فرمایا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، انہوں نے لوگوں سے کہا تم میرے ساتھ معاونت کرو، مدد کرو، اپنی قوت کے ساتھ محنت کرو، مزدوری کرو، کوشش کرو اور اس دیوار کے بنانے میں میری مدد کرو۔ تو اگر مدد مانگنا اور مدد لینا شرک ہوتا تو حضرت سکندر ذوالقرنین کے اس قول کو اللہ پاک قرآن مجید میں بیان نہ فرماتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر انسان مدد نہ کر سکتا ہوتا اور انسان بے بس ہوتا، بے اختیار ہوتا اور مدد کرنا گناہ ہوتا تو اللہ پاک قطعاً یہ نہ فرماتا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رب کریم نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر و صلات کے ساتھ مدد مانگو۔ اب صبر خدا نہیں ہے، نماز بھی خدا نہیں ہے، پر اللہ پاک ان دونوں سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ لوگوں مانگو، صبر سے بھی مدد اور نماز سے بھی مدد۔ پتہ چلا کہ بالذات، مستقل بالذات کسی سے مدد مانگنا اور ہے اور کسی کی عطا سے مدد مانگنا اور ہے۔ اللہ پاک جل شانہ مستقل بالذات ہے، وہ از خود مدد فرماتا ہے اور بندہ رب کی مدد سے، رب کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ لہٰذا جب مدد کی یہ تفصیل آئے گی تو پھر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو غلط سمت لے جاتے ہیں اور لوگوں کو مشرک بنانے کے درپے ہوتے ہیں۔